ارد گرد کے لوگ جو خاموشی سے آپ کا وقت اور آپ کی توانائی چراتے ہیں۔ 5 بندر ایک پنجرے میں رہتے، پنجرے کے اوپر کیلے لٹکے تھے اور ایک سیڑھی تھی ان تک پہنچنے کا راستہ تھی۔ جیسے ہی کوئی بندر سیڑھی چڑھاتا، پورے پنجرے پر ٹھنڈے پانی برسا دیا جاتا۔ کچھ دیر بعد ہر بندر نے سیکھ لیا سیڑھی مت چڑھو۔ پھر ایک پرانے بندر کو نکال کر ایک نیا بندر ڈالا گیا۔ نئے بندر نے کیلے دے کے سیڑھی دیکھی اور باقی سب بندروں نے اسے پکڑ کر روک دیا، حالانکہ اب پانی نہیں برسایا جا رہا تھا۔ نئے بندر کو پتہ بھی نہیں تھا کیوں، بس اسے روکا گیا۔ ایک ایک کر کے تمام پرانے بندر بدل دیے گئے، لیکن یہ عادت ویسی ہی چلتی رہی۔ کوئی سیڑھی نہیں چڑھتا، کسی کو یاد بھی نہیں کیوں۔ یہ صرف ایک تجرباتی کہانی ہے، لیکن اس میں ایک گہرا سبق چھپا ہے۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ اکثر بغیر کچھ کہے ہمارے فیصلوں کو، ہماری حدوں کو اور ہمارے وقت کو خاموشی سے متعین کر دیتے ہیں۔ یہ ہے CBAN، اور آج ہم اس ہفتے کے آخری ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے موضوع کی جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگ اور وہ کیسے ہمارے وقت اور توانائی پر اثر ڈالتے ہیں۔ ہم نے اس ہفتے بات کی وقت کی اہمیت کی، وقت چرانے والی عادتوں کی اور مقصد کی وضاحت کی، لیکن ایک عنصر ایسا ہے جو ان سب سے زیادہ خاموش اور اکثر سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ لوگ جن کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارتے ہیں۔ آج ہم 4 ایسے نکات پر بات کریں گے جو دکھائیں گے کہ کیسے ہمارا ماحول، ہماری صحبت خاموشی سے ہماری سوچ، ہماری رفتار، ہمارے مقصد کو متاثر کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھے، انسان اپنی فطرت میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی سوچ، عادتیں، رویے آہستہ آہستہ اپنا لیتا ہے، چاہے خود اسے محسوس کرے یا نہ کرے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو ہمیشہ شکایت کرتے ہیں، ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں، ہمیشہ کوشش کرنے سے پہلے ہی ناکامی کا سوچتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کی سوچ بھی اسی رنگ میں ڈلنے لگتی ہیں، بغیر کسی وارننگ کے۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں ہیں جو محنت کرتے ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں، جو مشکل میں ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، تو یہی خاصیات آپ میں بھی خاموشی سے منتقل ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے یہ سوچنا ضروری نہیں جن 5 لوگوں کے ساتھ میں سب سے زیادہ وقت گزارتا وہ مجھے کس سمت میں لے جا رہے ہیں۔ اب ایک اہم بات سمجھیے، ہر رشتہ، ہر دوستی، ہر ملاقات آپ کو کسی نہ کسی طرف لے کر جاتی ہے۔ یا تو یہ آپ کو توانائی دیتی ہیں یا خاموشی سے آپ کی توانائی چوس لیتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بات کرنے کے بعد آپ کو حوصلہ ملتا ہے، نئی سوچ ملتی ہے، کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے ملنے کے بعد آپ تھکے ہوئے، مایوس یا الجھے ہوئے محسوس کرتے ہیں، چاہے بات چیت میں کچھ خاص برا نہ بھی ہوا ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ توانائی چھیننے والا رشتہ دار کوئی برا انسان ہو۔ کبھی کبھی یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ 2 لوگوں کی سمت الگ ہو چکی ہو، لیکن یہ پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ جو رشتے مسلسل آپ کی توانائی چوستے رہیں وہ خاموشی سے آپ کو آپ کے مقصد سے دور لے جاتے ہیں۔ ایک اور اہم بات، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ صرف مضبوط ارادہ ہی کافی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماحول اکثر ارادے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ سوچئے، ایک انسان صحت مند کھانے کا ارادہ کرے، لیکن اس کے ارد گرد ہر کوئی فاسٹ فوڈ کھا رہا ہو، ہر ملاقات میں غیر صحت مند کھانا پیش ہو، دیر یا سویر ماحول ارادے پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہی اصول محنت، وقت کی استعمال
اور مقاصد پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ارد گرد کا ماحول ایسا ہے جہاں محنت کی قدر نہیں، جہاں وقت کی کوئی اہمیت نہیں، تو مضبوط سے مضبوط ارادہ بھی آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے صرف ارادہ کرنا کافی نہیں، ایسا ماحول اور ایسی صحبت چننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جو آپ کو ارادے کو مضبوط کرے، کمزور نہ کریں۔ ایک اور آخری اور نازک بات، بعض اوقات کسی رشتے سے تھوڑا فاصلہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ بے وفائی یا برائی نہیں بلکہ اپنی حفاظت ہے۔ ہم اکثر یہ سوچ کر ہر رشتے کو ویسے ہی نبھاتے رہتے ہیں جیسے وہ برسوں پہلے تھا، بغیر دیکھے کہ کیا وہ رشتہ اب بھی ہمیں آگے بڑھا رہا ہے یا پیچھے کھینچ رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر رشتے کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ایمانداری سے پہچانیں کون سے رشتے ہمیں مضبوط کرتی ہیں اور کون سے ہمیں کمزور کرتے ہیں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں محبت کے ساتھ فاصلہ رکھنا سیکھیں، خاص طور پر ان لوگوں سے جو ہمیشہ آپ کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا آپ کو چھوٹا محسوس کراتے ہیں۔ اپنی توانائی اور وقت کی حفاظت کرنا کوئی خود غرضی نہیں، ایک ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، او بندر جو سیڑھی سے دور رہتے تھے، انہیں یہ بھی یاد نہیں تھا کیوں وہ صرف اپنے ارد گرد کے ماحول کی نقل کر رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی ارد گرد کا ماحول آپ کو آپ کے خوابوں کی طرف بڑھ رہا ہے یا خاموشی سے آپ کو روک رہا ہے۔ اپنے ارد گرد کو غور سے دیکھیں، کیونکہ یہی وہ ہوا ہے جس میں آپ سانس لے رہے ہیں۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو غور سے دیکھیں گے تو کمنٹ میں لکھیے، میں اپنی صحبت پر غور کروں گا۔ یہ ہمارے ہفتے کا آخری ویڈیو تھا۔ اگر ان 4 باتوں نے وقت کی اہمیت، وقت چرانے والی عادتیں، مقصد کی وضاحت اور ارد گرد کا ماحول، لوگوں کا اثر آپ کے دل کو چھوئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے کسی ایسے دوست کو بھیجیے جسے آج ان باتوں کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے سیریز کے ساتھ، تب تک خیال رکھیے۔